سورہ توبہ آیت 114 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اس باپ کے لیے، مشرک باپ کے لیے پھر اللہ سے کوئی تو استغفار نہیں کی۔ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، ابراہیم علیہ السلام پر ظاہر ہو گیا کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہی ہے، اسی حالت میں مرا ہے، تو پھر آپ نے اس سے اعلان بیزاری کیا۔ تو اس سے پہلے دعا کرتے رہے کہ اے میرے والد، اے میرے رب، میرے والد کو بخش دے، انہ کان من الظالمین، بے شک گمراہوں میں سے ہے، ولا تخزنی یوم یبعثون، اور مجھے رسوا نہ کیجیے اس روز جس روز کے سب لوگ زندہ کیے جائیں گے، یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس روز نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو کہ قلب سلیم لے کر آیا، ایسا دل لے کر آیا جس پر کہ گناہوں کا زنگ نہیں ہے، کوئی گناہوں کا پردہ نہیں۔ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ دلوں پر بھی زنگ آ جاتا ہے، جیسے لوہے پر زنگ آتا ہے جب کہ اس پر پانی پڑتا ہے۔ پوچھا کہ دل کے زنگ کو کیسے اتارا جائے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ صحیح ہو تو پورا جسم صحیح ہے، اور اگر اس میں فساد برپا ہو جائے تو پورے جسم میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور جان لو کہ وہ دل ہے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن وہ کامیاب ہے کہ جس کا دل پاک صاف ہو، اس پر کوئی تعصبات کے پردے نہ ہوں، گناہوں کا زنگ نہ ہو، کوئی تکبر کا رنگ نہ ہو۔ فرمایا کہ وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم اللہ کے پاس لے کر آیا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت اس روز متقیوں کے لیے تیار کی جائے گی، سجائی جائے گی، ان کے قریب لے آئی جائے گی۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم کو بھی بالکل سامنے لے آیا جائے گا ان لوگوں کے لیے جو بہکے ہوئے ہیں، بے راہ ہیں۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہاں ہیں وہ کہ تم جن کو پوچھتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ، کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا آج بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو پھر اوندے کر کے وہ بھی ڈال دیے جائیں گے جہنم میں، اور باقی بھی جتنے بے راہ رو ہیں سب ڈال دیے جائیں گے۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر جمع ہوں گے۔ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ کہیں گے اور آپس میں وہ جھگڑ رہے ہوں گے، تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ کی قسم ہم تو کھلی گمراہی میں تھے۔ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جبکہ اے جھوٹے معبودو، اے شیطانوں، ہم تمہیں تمام جہانوں کے رب کے برابر کر رہے تھے۔ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، ہمیں نہیں بھٹکایا مگر کچھ مجرموں نے۔ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، کوئی آج ہماری سفارش کرنے والا نہیں۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ، کوئی ہمارا گرم جوش دوست نہیں۔ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے کاش اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو تو اب ہم مومن ہو جائیں گے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، بے شک اس میں ہے نشانی۔ وَمَا أَكَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، پھر بھی ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک نبی آپ کا رب زبردست ہے لیکن رحم کرنے والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قوم نوح المرسلین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الشعراء میں انہی 6 رسولوں کا ذکر آ رہا ہے کہ جن کا ذکر سورہ اعراف اور سورہ ہود میں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ترتیب زمانی کے اعتبار سے ان 6 میں سے آخری رسول ہیں، ان کا ذکر پہلے آ گیا، اور اضافی طور پر یہاں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آ گیا۔ اب جو 5 رسول رہ گئے ہیں ان کا ذکر آئے گا زمانی ترتیب کے ساتھ، پہلے حضرت نوح، پھر حضرت ہود، پھر حضرت صالح،
پھر حضرت لوط اور پھر حضرت شعیب۔ کذبت قوم نوح المرسلین، جھٹلایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان سے کہا تھا ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک قابل اعتماد رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے لیے میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے رب پر، وہی مجھے اجر دے گا میری اس محنت کا، میری اس تبلیغ کا۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ اے نوح، کیا ہم تیری بات مان لیں جبکہ تیری پیروی کر رہے ہیں ہمارے گھٹیا لوگ، ہمارے غلام، ہمارے گھروں میں جو ہے وہ گھٹیا کام کرنے والے، کیا ہم تیری بات مانیں؟ تو دیکھ تیرے ساتھ ہیں کون سے لوگ۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ مجھے علم نہیں کہ وہ کیا عمل کر رہے ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب لینا میرے رب کے ذمے ہے اگر تم اس بات کا شعور رکھتے ہو۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں تمہارے تکبر کی وجہ سے ان غریب اور فقیر مومنوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں نہیں ہوں مگر صاف صاف خبردار کرنے والا۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، اب یہ مکالمہ طویل عرصے تک چلتا رہا، تفصیلات اس سے پہلے اس واقعے کی آ چکی ہیں سورہ ہود میں، ہم صرف ترجمہ اب کر رہے ہیں۔ آخر کار قوم نے بالآخر حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکی دی۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، کہا سرداروں نے قوم کے کہ اگر اے نوح تم باز نہ آئے اپنی اس تبلیغ سے، لتکونن من المرجومین، تو تم ہو جاؤ گے ان لوگوں میں سے جنہیں سنسار کر دیا گیا، ہم تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے۔ قال رب ان قومی کذبون، حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، پس تو فیصلہ کر دے میرے اور ان کے درمیان واضح فیصلہ۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، اور بچا لے مجھے بھی اور جو بھی میرے ساتھ ہیں مومن ان سب کو۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو ہم نے بچا لیا ان کو بھی اور جو بھی ان کے ساتھ تھے ان سب کو ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور پھر جو باقی بچے تھے ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ کذبت عاد المرسلین، اور قوم عاد نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود، یاد کرو جب کہ کہا تھا ان کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کہ تم اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک معتبر قابل اعتبار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کسی اجر کا سوالی نہیں ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار بناتے ہو عبث بے مقصد۔ پیسے کی بربادی ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جو ہے وہ یادگاروں کے اوپر جو ہے وہ کروڑ روپے خرچ کر دیا جاتا ہے، وہی رقم عوام کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہر میں بھی جگہ جگہ جو ہے وہ چوکوں کے اوپر بڑی بڑی مہنگی تعمیرات جو ہے وہ کر دی جاتی ہیں، بس صرف ایک جو ہے وہ بغیر کسی مقصد کے، اور یادگاروں پر بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی جاتی ہیں بغیر کسی مقصد کے، کوئی اس کا مقصد نہیں۔ تو یہ پیسے کا، وسائل کا اس طرح کا ضیاع، یہ بڑی پرانی روش ہے بگڑی ہوئی قوموں کی، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہی ہے، قوم عاد میں بھی یہ تھی۔ فرمایا کیا تم ہر اونچی جگہ پر کوئی یادگار بنا دیتے ہو عبث، تابسون، بیکار۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ،
اور تم اپنی عمارتوں میں کاریگریاں ایسے کرتے ہو جیسے کہ تم نے یہاں پر ہمیشہ رہنا، اس قدر مضبوط تم بنیادیں جو ہے وہ بناتے ہو اپنی عمارتوں کی، اور عمارتیں پھر تعمیر کرتے ہو مضبوط، لگتا ہے کہ تم نے قلعہ گاڑ لیا، تم نے کبھی یہاں سے جانا ہی نہیں ہے۔ یہ روش آج بھی ہمارے ہاں ہے، اور جو ہے وہ کتنا پیسہ جو ہے وہ برباد ہو جاتا ہے اس جو ہے وہ مٹی اور گارے پر۔ فرمایا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب تم کسی قوم پر ہاتھ ڈالتے ہو، کسی قوم پر تمہیں جو ہے وہ غلبہ حاصل ہوتا ہے تو تم اس پر ہاتھ ڈالتے ہو بڑی سرکشی کے ساتھ، تم محکوم قوموں کے اوپر بڑا ظلم کرتے ہو، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہو، انسانیت سوچ سلوک کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، بس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وَاتَّقُوا الَّذِی أَمَدَّکُم بِمَا تَعْلَمُونَ، اس اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ جس نے تمہاری امداد کی اس طریقے پر جس کو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، جس نے تمہاری امداد کی ہے چوپایوں کے ذریعے سے اور بیٹوں کے ذریعے سے، بجنات وعیون، اور باغات کے ذریعے سے اور چشموں کے ذریعے سے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں تمہارے بارے میں ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قالوا سواء علینا، قوم نے بار بار ان کا یہ بات سننے کے بعد جواب دیا، آخری بات قوم نے یہ کی کہ سواء علینا، اے ہود برابر ہے ہم پر، اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہ چاہے تم ہمیں واعظ کرو یا تم نہ ہو واعظ کرنے والوں میں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان ھذا الا خلق الاولین، یہ نہیں ہے مگر پچھلوں کی ایک گھڑی ہوئی بات۔ وہ پہلے بھی اس طرح کی دھمکیاں اور دھوس لوگ دیتے رہے ہیں کہ میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں، اور یہ خام خواہی کی دھمکی ہے۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم ہرگز نہیں ہوں گے عذاب پانے والے۔ فکذبوا، تو انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فاہلکناہم، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ نے تیز ہوا چھوڑ دی، 8 دن 7 راتیں مسلسل چلتی رہی اور قوم برباد ہوئی۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہے نشانی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک اے نبی آپ کا رب زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ کذبت ثمود المرسلین، اور قوم سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، یاد کرو جب کہ ان سے کہا تھا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک امانت دار رسول ہوں، تم نے میرا کردار، میرا ماضی تم نے دیکھا ہوا ہے، میں تمہارے لیے قابل اعتبار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور دیکھو اس تبلیغ پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے رب کے حوالے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، ارے کیا تم یہاں پر چھوڑ دیے جاؤ گے اسی طرح سے پورے امن اور سکون کے ساتھ؟ کیا کوئی پکڑنی ہوگی؟ کیا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں، وزروع ونخل طلعها حظیم، اور کھیتیوں میں اور ایسی کھجوروں میں کہ جن کا پھل بڑا حازم ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم تراشتے رہو گے پہاڑوں میں گھر بڑے پرتکلف قسم کے، تکلف والے گھر تم اسی طرح سے بناتے رہو گے پہاڑوں میں ان کو تراش تراش کے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَأَطِیعُونَ، اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِیعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِینَ، اور جو حد سے گزرنے والے تمہارے سردار ہیں ان کی اطاعت مت کرو۔ الذین یفسدون فی الارض، وہ جو کہ زمین میں اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد مچاتے ہیں۔ ولا یصلحون، اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین، قوم کے سرداروں نے جواب دیا کہ صالح تم نہیں ہو مگر ایک ایسے شخص، ایسے لوگوں میں شامل ہو کہ جن پر جادو کر دیا گیا ہو، تم جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے انسان۔ فات بآیۃ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر کوئی معجزہ لے کر آؤ۔ قال ھذہ ناقۃ، حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہے اونٹنی، یہ معجزہ ہے، اللہ نے اسے تمہارے سامنے دیکھو پہاڑ سے برآمد کیا ہے۔
لہا شربوں ولکم شربو یوم معلوم، اب ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہوگی، اور پھر تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے، گویا تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے ایک اور مقرر دن پانی پینے کی باری ہوگی۔ یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کی زیادہ خوراک ہے، ایک دن صرف پانی یہ پیے گی، اور اگلے دن تمہارے جانور پانی پئیں گے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم کسی بری نیت سے اس اونٹنی کو مت چھونا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب وہ تمہیں آ پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا، تو انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی۔ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور پھر ہو گئے پچھتانے والے، اندازہ ہو گیا کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے اس کا نتیجہ برا نکلے گا، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں بتا دیا تھا کہ اب 3 دن کے اندر اندر تم پر عذاب آئے گا، تو اب وہ ہو گئے ایک دم گھبرا گئے۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو انہیں آ پکڑا عذاب نے، زلزلے کے ذریعے سے اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ہے نشانی۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، ان میں سے اکثر پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب زبردست ہے، رحم کرنے والا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، اور جھٹلایا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کو۔ اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے کہا تھا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے، الا تتقون، کہ تم اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے۔ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف ایک قابل اعتماد رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، بس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ وَأَطِیعُونِ، اور اس کے لیے میرا کہنا مانو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ، اور میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو نہیں ہے مگر یہ ہے کہ تمام جہانوں کے رب کے ذمے۔ اتاتون الذکران من العالمین، کیا تم جہان والوں میں مردوں پر شہوت کے مارے دوڑے ہوئے آتے ہو۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑتے ہو ان کو جو بھی تمہارے رب نے تمہارے لیے بنائی ہیں تمہاری بیویاں۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ قالوا لئن لم تنتہ یا لوط، بالآخر قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دے دی کہ اے لوط، اگر تم اپنی اس تبلیغ سے باز نہ آئے، لتکونن من المخرجین، تو تم ہو جاؤ گے نکال دیے جانے والوں میں سے، ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک جو تم یہ ہم جنس پرستی کا بےہودہ عمل کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب بچا لے مجھے بھی اور میرے گھر والوں کو بھی اس عمل سے جو کہ یہ کر رہے ہیں، یعنی اس عمل کی خباثت سے، اس عمل کے وبال سے بچا لے مجھے بھی، میرے گھر والوں کو بھی۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے بچا لیا ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو، سب کے سب کو۔ الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو ہو گئی پیچھے رہنے والوں میں سے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی بدنصیب، کہ جو قوم کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں، قوم کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، اور پھر اس کے بعد جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو تو اللہ نے بستی سے راتوں رات باہر نکال لیا، سوائے ان کی بیوی کے، بیوی بستی میں رہ گئی۔ اب جو لوگ بستی میں رہ گئے، فرمایا ہم نے ان کو اٹھا کر اور دے مارا، ہم نے ان کی بستیوں کو اٹھایا اور اٹھا کے الٹ دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان کے اوپر برسائی بارش، کنکریوں کی بارش۔ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ، تو کیا خبردار کیے جانے والوں پر تو خبردار کیے جانے والوں پر کتنا برا برساؤ ہوا، کتنی بری بارش ہوئی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، بے شک اس میں ہے نشانی۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، مگر پھر بھی ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور جھٹلایا جنگل والوں نے بھی رسولوں کو۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بعثت 2 قبیلوں کی طرف ہوئی، ایک ان کا اپنا قبیلہ تھا جن سے ان کا اپنا نسلی تعلق تھا، ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ان کے بھائی تھے، وہ اصحاب مدین تھے، ان کا ذکر یہاں پر نہیں ہے۔ اور ایک دوسرا قبیلہ تھا
ان کا بھی رشتہ اس پہلے قبیلے سے ملتا تھا، لیکن ایک الگ قبیلہ تھا، وہ کہلاتے جنگل والے۔ اب یہاں پہ جنگل والوں کا ذکر آ رہا ہے۔ جنگل والوں پر عذاب آیا آسمانی بجلی کی صورت میں، آسمانی بجلی گری اور جس سے وہ ہلاک ہوئے، اور اصحاب مدین پر عذاب آیا زلزلے کی صورت میں۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور جھٹلایا جنگل والوں نے بھی رسولوں کو۔ اذ قال لہم شعیب، جب کہ ان سے کہا تھا شعیب نے، یہ نہیں کہا کہ اذ قال لہم اخوہم شعیب، باقی سب جگہ اخو کا لفظ آ رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ اس قبیلے میں سے نہیں تھے، وہ مدین والوں میں سے تھے، وہاں ان کے لفظ آیا ہے کہ وہ ان کے بھائی تھے۔ یہاں صرف اتنا کہا کہ اذ قال لہم شعیب الا تتقون، جب کہ ان سے کہا تھا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے کیوں نہیں بچتے۔ انی لکم رسول امین، اور بے شک میں تمہاری طرف ایک قابل اعتبار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واتیون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور دیکھو میری پوری تبلیغ بڑی بے غرضی کے ساتھ ہے، میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگ رہا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر تو نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے رب پر۔ اوفوا الکیل، ماپ کو پورا کرو، پورا ماپا کرو۔ ولا تکونوا من المخسرین، اور نہ ہو جاؤ کمی کرنے والوں میں سے۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور تولو ہمیشہ سیدھی ڈنڈی کے ساتھ۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے ہوئے پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم، اور اس اللہ کی نافرمانی سے بچو کہ جس نے تمہیں بنایا ہے۔ والجبلۃ الاولین، اور جو تمہاری پچھلی نسلیں ہیں ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا تھا، ان کا خالق بھی اللہ ہے۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے کہا کہ اے شعیب تم جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم نہیں ہو مگر ہماری طرح کے ایک انسان۔ وان ظنک لمن الکاذبین، اور بے شک ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ تم ہو جھوٹوں میں سے۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، تو ہمارے اوپر آسمان سے گرا دو کوئی ٹکڑا، آسمان کو توڑ کر اس کا ٹکڑا ہم پر گرا دو۔ ان کنت من الصادقین، اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو، سچے رسول ہو۔ قال ربی اعلم بما تعملون، حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کہ تم حرکتیں کر رہے ہو۔ فکذبوا، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ فاخذہم عذاب یوم الظلہ، تو پھر انہیں پکڑا ایک اندھیری والے دن کے عذاب میں۔ بڑی شدید گرمی تھی، اپنے گھروں سے نکل آئے گرمی کی وجہ سے، کیا دیکھتے ہیں کہ ساتھ جنگل پر بڑی کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ بڑے خوش ہوئے کہ وہاں لگتا ہے جنگل میں بارش ہوگی، اور خوشی خوشی دوڑے جنگل کی طرف جمع ہوئے۔ جیسی سب جنگل میں جمع ہو گئے، اب جو ہے وہ آسمانی بجلی گری، جنگل میں آگ لگی اور پوری قوم اس آگ سے ہلاک ہوئی۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، اور بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ہے نشانی، اس میں ہے ایک عبرت۔ وما کان اکثرہم مؤمنین، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک ہے نبی آپ کا رب زبردست ہے، رحم فرمانے والا۔ یہاں پر آ کر انبیاء اکرام کا ذکر مبارک مکمل ہوا، انبیاء کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش کا بیان ختم ہوا۔ اب اس کے بعد آخری رکوع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان، اور جو قرآن مجید پر مختلف اعتراضات تھے کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ کسی کاہن کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کی نفی فرما رہا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، بے شک یہ قرآن مجید کا اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اور اسے لے کر اترے ہیں روح الامین، ایک امانت دار روح حضرت جبریل علیہ السلام، علی قلبک، اے نبی آپ کے قلب مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ اب ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے، بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن مجید وہ لے کر اترے ہیں ایک واضح عربی زبان میں۔ قرآن مجید کا نزول الفاظ کے ساتھ ہوا ہے، واضح عربی الفاظ کے ساتھ۔ سر سید احمد کا جو یہ خیال ہے کہ
وہ فرشتوں کو تو چکے مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک خیال اللہ نے نبی کے دل میں ڈال دیا اور نبی نے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیا. غلط. قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کا ہے اور اللہ نے الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کی. اقبال سے پوچھا کہ کیا تم قائل ہو کہ وحی نازل ہوئی ہے الفاظ کے ساتھ؟ تو اقبال نے جواب دیا کیوں نہیں، مجھ پر تو پورے کے پورے اشعار ڈھلے ڈھلائے اترتے ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے، تو میں کس طرح سے انکار کر سکتا ہوں کہ وحی الفاظ کے ساتھ نازل نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے واضح عربی زبان میں، وہ واضح عربی زبان جو دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، جس کے لیے لوگ اپنے بچوں کو شہر سے دیہاتوں میں بھیجتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بھیجا گیا تھا ثقیفہ بنی سعدہ میں، تاکہ جب بچے کی زبان ڈیولپ ہونے کا عمر ہوتی ہے اس میں اس کی زبان خالص عربی رہے. شہروں میں مختلف لوگ آتے ہیں اور زبانوں میں مکسنگ ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ یہ جو عرب کے دیہات کی خالص زبان ہے قرآن مجید اس میں نازل ہوا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس قرآن مجید کے بارے میں پیشن گوئی پچھلے صحیفوں کے اندر بھی ہے. اولم یکن لہم آیتن، ارے کیا ان مکے والوں کے لیے یہ بات جو ہے وہ یہ نشانی کافی نہیں ہے، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس قرآن مجید کو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قرآن مجید کی تصدیق کی اور اس کے بارے میں پیشن گوئیاں تورات سے پڑھ کے سنائیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، ارے اگر اس قرآن مجید کو ہم نازل کر دیتے کسی اجمی شخص پر، اجمی زبان بولنے والے پر، اس کی زبان عربی نہ ہوتی اور وہ عربی میں آ کر لوگوں کو قرآن مجید سناتا، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، اور وہ آ کر ان کے سامنے قرآن مجید کی قرأت کرتا، اس کو سناتا، مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، یہ تب بھی نہیں مانتے. کتنا بڑا معجزہ ہوتا کہ ایک آدمی کو عربی نہیں آتی لیکن وہ اب آ کر عربی میں لوگوں کو اگر قرآن سناتا، انہوں نے تب بھی نہیں ماننا تھا. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم اسی طرح سے داخل کر دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، کھبا دیتے ہیں مجرموں کے دلوں میں، لا یؤمنون بہ، کہ وہ اس حق پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں. فیاتیہم بغتہ، تو وہ عذاب آئے گا ان پر اچانک، وہم لا یشعرون، اور انہیں شعور تک نہ ہوگا. فیقولوا هل نحن منظرون، اب وہ کہیں گے کہ ارے ہمیں کوئی مہلت مل جائے گی، کوئی ہمیں ایک اور موقع مل جائے گا تاکہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. لیکن اس وقت پھر موقع، جب عذاب آ جائے پھر موقع نہیں ملتا. افبعذابنا یستعجلون، ارے کیا وہ ہمارے عذاب کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، اے نبی کیا آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو چند برسوں تک ساز و سامان اور فائدے دیے ہیں. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور اب ان کے پاس وہ عذاب آیا ہے کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، اور ان کے کام کچھ نہ آیا کہ جو بھی یہ مزے اڑا رہے تھے وہ ساز و سامان ان کے کچھ کام نہ آیا. وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ ہے کہ وہاں پر اس سے پہلے خبردار کرنے والے تھے، انہوں نے آ کر بات سمجھانے کا حق ادا کیا. جب بستی والوں نے نہیں مانا تو پھر ہم نے انہیں ہلاک کیا. ذکرہ، تو یہ قرآن مجید بھی ایک نصیحت ہے، یہ تمہیں بھی ہے مکے والوں یاد دہانی کرا رہی ہے کہ بعض آ جاؤ صدر جاؤ ورنہ عذاب آئے گا. ذکرہ، یہ قرآن مجید یاد دہانی ہے. وما کننا ظالمین، اور ہم ہرگز ظلم کرنے والے نہیں ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. هذا بلاغ للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معه. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. صدق الله العظيم.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ الشورى کے آخری رکوع میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان ہمارے سامنے آیا۔ اب قرآن مجید پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے ان کا جواب بھی آ رہا ہے۔ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن مجید کسی کاہن کا کلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنات قابو کیے ہوئے ہیں، اور وہ جنات ہیں جو آ کر ان پر یہ کلام القاء کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بہتان کی نفی فرما رہے ہیں، وما تنزلت بہ الشیاطین، اور اس قرآن مجید کو شیاطین لے کر نہیں اترے۔ یہ قرآن مجید تو حضرت جبریل لے کر آئے ہیں، اس قرآن مجید کو شیاطین لے کر نہیں اترے۔ وما ینبغی لہم، اور نہ یہ ان کے لیے ممکن ہے، نہ وہ اس قابل ہیں۔ وما یستطیعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں، نہ ایسا ان کے لیے ممکن ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، بلکہ وہ تو اس قرآن مجید کی سماعت سے ہی محروم کر دیے گئے ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی شیطان وحی کا کوئی لفظ اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر فرشتے ایسے معمور ہیں جو اس پر شہاب ثاقب پھینک دیتے ہیں۔ مضمون یہ اس سے پہلے سورہ ہجر میں بھی آیا، اور اس کے بعد اب آگے چل کر سورہ صافات میں بھی آئے گا۔ تو وہ شیاطین تو اس قرآن مجید کے سماعت سے معزول اور دور کر دیے گئے ہیں، محروم کر دیے گئے ہیں۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز اللہ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو مت پکاریے گا۔ اس سے پہلے یہ مضمون بار بار آ چکا ہے کہ مکی دور کے آخر میں اللہ کے رسول پر بڑا شدید دباؤ تھا کہ ہمارے ساتھ مشرکین مکہ کا کہ اے محمد ہمارے ساتھ کچھ سمجھوتا کر لو، کچھ عرصے ہمارے ساتھ ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، ہم اتنے عرصے تمہارے ساتھ تمہارے معبود واحد اللہ کی عبادت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سختی سے منع کیا کہ ان جو ہے وہ جھوٹوں کے ساتھ، ان اہل باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی کمپرومائز، کوئی ڈیل نہیں کرنی۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، بس اے نبی ہرگز نہ پکاریے گا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبودوں کو، فتکون من المعذبین، ورنہ پھر آپ بھی ہو جائیں گے عذاب پانے والوں میں سے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ ہمیں تبلیغ کے لیے قرآن مجید ایک تدریج سکھاتا ہے۔ تبلیغ کا آغاز اپنے پہلے گھر پہ کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور پھر اس کا دائرہ بڑھاؤ اپنے رشتہ داروں میں۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جیسی صلاحیت ہے تبلیغ کے دائرے کو وسیع کرتے چلے جاؤ۔ لیکن یہ ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے گھر پہ تبلیغ نہ کی جائے، اپنے لوگوں میں تبلیغ نہ کی جائے اور باہر کہیں دور جا کر تبلیغ کی جائے۔ اس سے جو تبلیغ کے فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے۔ گھر پہ تبلیغ کرنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری اپنی اصلاح ہو جائے گی۔ گھر والے ہر وقت ہمارے طرز عمل کو دیکھتے رہتے ہیں، تو اگر ہم انہیں وصیت کریں گے، نصیحت کریں گے، خود عمل نہیں کریں گے، سب سے پہلے وہی ہمیں سیدھا کر دیں گے کہ میاں پہلے خود تو جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھا کرو اور اس کے بعد ہمیں تلقین کیا کرو۔ اسی طریقے پر اپنے محلے میں رشتہ داروں میں تبلیغ کریں گے تو محلے والے بھی پھر ہم پر جو ہے وہ خاص نگاہ رکھیں گے، اور اگر کوئی بے احتیاطی ہوگی تو وہ ہمیں سیدھا کر دیں گے۔ تو تبلیغ کا فائدہ انسان کو سب سے پہلے خود ہوتا ہے۔ تو فرمایا اے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجیے۔ اللہ کے رسول نے 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور ان کے سامنے دعوت رکھی۔ سوائے حضرت علی کے پھر کسی نے اس وقت آپ کا ساتھ نہیں دیا، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری ادا فرمائی۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اپنے کندھے جھکا کر رکھیے مومنوں میں سے ان کے لیے جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک بڑی شفقت والا، محبت والا ہو۔ جیسے مرغی اپنے بچوں کے لیے پر پھیلاتی ہے اور بچے ان پروں کی آغوش میں آ جاتے ہیں، اسی طریقے پر آپ بھی اپنے کندھے جھکا کر رکھیے اپنے ان ساتھیوں کے لیے کہ جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن اگر ان ساتھیوں میں سے کوئی آپ کی نافرمانی کرے، ہے انسان، اس سے کسی وقت غلطی ہو سکتی ہے، آپ کی نافرمانی کرے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو اسے صاف کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں تمہارے اس عمل سے،
یہ نہ سمجھنا کہ تم مجھ پر ایمان لے آئے ہو، اب تم جو مرضی کرتے رہو، قیامت کے دن تم نے اپنا حساب کتاب خود دینا ہے، لہٰذا میں تمہارے عمل سے بری ہوں، بہتر یہ ہے کہ اپنے عمل کو خود ٹھیک کرنے کی کوشش کرو۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم رسول کے ساتھی ہیں لہذا جو مرضی کرتے رہے اللہ کے رسول ہمیں وہاں پر بخشوا کے لے جائیں گے۔ یہاں تک کہ آپ نے حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، انقذی نفسک من النار انی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ محمد کی بیٹی اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی خود کوشش کرو، میں قیامت کے دن تمہارے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھوں گا۔ تو اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں نبی آپ پر ایمان لانے والے، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں بری ہوں تمہارے اس عمل سے۔ بتوکل علی العزیز الرحیم، اور بھروسہ کیجئے اس ہستی پر جو زبردست ہے اور رحم کرنے والی ہے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ ہستی جو ہے نبی آپ کو دیکھتی ہے جب آپ رات کو اس کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور وہ آپ کی چلت پھرت سجدہ کرنے والوں میں بھی دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کو اتنی قرآن سے محبت تھی کہ خود قرآن رات کو پڑھنے کے بعد نکل جاتے اپنے حجرے سے اور پھر گلیوں میں پھر کر دیکھتے کہ کون کون سے صحابی اپنے گھر میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، ان کا قرآن سنتے، صبح ان کو بلا کر ان کے قرآن پہ تبصرہ کرتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی تعریف کی کہ تمہیں تو اللہ نے حضرت داؤد کے سازوں میں سے ایک ساز دیا ہے۔ حضرت عمر سے کہا کہ تم بہت اونچی آواز سے پڑھتے ہو، ذرا اپنی آواز کو کم کرو۔ ابوبکر صدیق سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تم بہت دھیمی آواز سے پڑھتے ہو، ذرا اپنی آواز کو اونچا کرو۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے نبی ان سے کہیے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، شیاطین اترتے ہیں ہر جھوٹے پر، گناہ گار پر۔ جن عاملوں نے جنات قبضے میں کر رکھے ان کا کردار تو دیکھو، پرلے درجے کے جھوٹے ہیں، اور ان کا کردار دیکھو کیسے کیسے بڑے گناہ اور جرائم کرتے ہیں۔ یلقون السم، وہ جنات آ کر انہیں کو سنی سنائی باتیں القاء کرتے ہیں۔ واکثرهم کاذبون، اور اکثر جنات جھوٹے ہوتے ہیں، جھوٹی خبریں آ کر بتاتے رہتے ہیں اپنے عاملوں کو۔ پھر ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن مجید شاعری ہے، یہ کسی شاعر کا کلام ہے، اب اس کی نفی آ رہی ہے۔ ذرا شعراء کا پورا معاملہ تو دیکھو، وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہیں بھٹکے ہوئے لوگ۔ ان کے دیکھو ذرا ان شاعروں کے ساتھ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ ساتھ پھرتے رہتے ہیں اور شاعروں کو اکساتے رہتے ہیں، اور پھر شاعر ان کے اکسانے پر شاعری کرتا ہے۔ کبھی کسی کے خلاف بھڑکا دیا تو شاعر نے اس کے خلاف جو ہے وہ ایسی شاعری کی کہ ایک دم ہلا کے رکھ دیا۔ کبھی کسی عورت کے حسن کا ذکر چھیڑ دیا شاعر کے سامنے، اور شاعر نے جو ہے وہ اس کے حسن کے لیے آسمان و زمین کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ ایک طرف دیکھو محمد کے ساتھی کیسے ہیں، کیسے پاکیزہ، کیسے نیک سیرت، اور ذرا شاعروں کو دیکھو کہ ان کے ساتھ کس قسم کے لوگوں کا ٹولہ ہوتا ہے اور ہجوم ہوتا ہے۔ الم تری انہم فی کل وادی یہبون، اور کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ شاعر لوگ ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، جس محفل میں گئے داد دینے کے لیے اسی محفل کے مطابق شاعری کر دی۔ آج بھی آپ کو ایسے شاعر ملیں گے کہ اگر وہابیوں میں آ جائیں تو توحید کے بارے میں اشعار کہہ دیں گے، اگر بریلیوں میں چلے جائیں تو عشق رسول کے بارے میں ایسے اشعار کہیں گے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیں گے۔ تو جو ہے وہ انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سوارتا ہوں، جو ہے وہ چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تو شاعر تو ہمیشہ انہی کے مطلب کی کہتا ہے جن کو اس نے خوش کرنا ہوتا ہے، جن سے اس نے داد لینی، اس کا مقصد ہی داد لینا ہے، تو لہٰذا وہ تو ہر وادی میں گمراہ ہوتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے دہریے شاعر بھی ہیں کہ ویسے اللہ تعالیٰ کا انکار کریں گے، لیکن وہی ہیں کہ جب ربیع الاول آئے گا تو اللہ کے رسول کی شان میں ایسی نعتیں کہہ دیں گے، محرم آئے گا تو حضرت حسین کی شان میں اور کربلا کے واقعات کے لیے ایسی ایسی شاعری کر دیں گے، اور ویسے نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول کو مانتے ہیں۔ فرمایا شاعر لوگ تو ہر وادی میں سرگرداں ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اور ایسی بات کہہ رہے ہیں جس سے داد کا ملنا لوگ ان کے دشمن ہو گئے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تو شاعر ہوتے تو ایسا کلام کہتے جس سے داد ملتی، جس سے تحسین ہوتی، جس سے نذرانے ملتے۔ انہوں نے تو ایسی بات کہی ہے کہ جس سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔
اور یہ نہیں کہ کسی محفل میں کچھ اور کسی محفل میں کچھ، بلکہ ہر محفل میں ان کی بات ایک ہی ہے، لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو آخرت کی جواب دہی کے احساس سے جواب دہی کے حوالے سے ڈرا رہے ہیں، ان میں آخرت کی جواب دہی کا احساس پیدا کر رہے ہیں۔ تو فرمایا شاعر لوگ تو ہر وادی میں گھومتے ہیں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور شاعر لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، دعوے کچھ اور ہوتے ہیں، عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ دعوے میں اور شاعری میں بڑا مبالغہ ہوتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، لگتا ہے جیسے بڑے بہادر ہیں، عملی زندگی میں انتہائی بزدل ثابت ہوتے ہیں، لگتا ہے ایسا ہے کہ جیسے یہ جو ہے وہ بالکل مرنے والا ہے، ایسی شاعری ہوگی لگتا ہے بس آخری دموں پر ہے، قریب جا کر دیکھو تو بڑا ہٹا کٹا موٹا تازہ ہوگا، اور کبھی ایسے لگے گا جیسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بہادر ہے، اور قریب جا کے دیکھیں گے تو بالکل جو ہے وہ بزدل اور جو ہے وہ ایک دم ذرا ذرا سی بات کے اوپر ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال ہمارے بہت بڑے محسن ہیں اور ان سے میں بڑی محبت بھی ہے، لیکن اس حوالے سے ان کا معاملہ بھی ایسا تھا، خود بھی اعتراف کیا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کوئی پابند شریعت تو نہیں تھے اقبال، 5 وقتہ نماز بھی ان کی ثابت نہیں ہے، تو ہمیں بھی ہر شخص کو اس کے اصل مقام پہ رکھنا چاہیے۔ فکر میں بہت اوپر ترجمان القرآن، لیکن عمل کے اعتبار سے وہ کوئی اسوہ نہیں ہے، کوئی ماڈل نہیں ہے، اور خود انہوں نے بڑی عاجزی کے ساتھ اپنی بے عملی کا ذکر بار بار کیا ہے۔ ان کے فارسی کی وہ جو 2 اشعار ہیں وہ تو ہلا دینے والے ہیں۔ تو غنی از دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اے اللہ تو دونوں جہانوں سے غنی ہے اور میں فقیر ہوں، تو غنی ہے میں فقیر ہوں، قیامت کے دن جو میری بے عملی کے عذر ہے اے اللہ تو نے قبول کر لیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، لیکن اگر تو نے میرا حساب لینا ہی لینا ہے، ور حسابم رات و بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر، تو پھر اللہ کے رسول کے سامنے مت لیجیے گا، ذرا ان سے دور لے جا کر لے لیجیے گا تاکہ میں ان کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس نے اپنی بے عملی کا اعتراف اس نے خود بھی کیا ہے۔ فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، شاعر لوگ کہتے وہ ہیں کہ جو کرتے نہیں ہیں، لیکن سارے شاعر ایسے نہیں ہوتے۔ حسان بن ثابت جیسے شاعر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول، فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان شاعروں کے جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہے، وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور جنہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ اللہ کے رسول پر جب گستاخیاں مشرکین اور یہودیوں کے شاعر کرتے تھے تو آپ حضرت حسان بن ثابت سے کہتے تھے کہ آپ اس کا بدلہ لیں، تو وہ جواب میں اشعار کہتے تھے، اور اللہ کے رسول کہتے تھے کہ حسان کہو روح القدس تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے اشعار ان کافروں پر تیر سے زیادہ وار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور عنقریب جان لیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا ہے، أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس کروٹ الٹتے ہیں۔ ظالموں کو، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرنے والے شاعروں کو عنقریب اپنے جرائم کی سزا ملے گی۔ سورۃ النمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین، حروف مقطعات، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں جو کہ بالکل ایک واضح کتاب ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں انبیاء اور رسول کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، پھر دوسرے اور تیسرے رکوع میں قصص النبیین کے انداز میں حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ فرمایا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب قرآن مجید ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے حق میں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، زینا لہم اعمالہم،
ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا، خوشنما کر دیا، فہم یامہون، اور پس وہ بہے چلے جا رہے ہیں اپنی بے عملی میں۔ اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے برا عذاب ہے، وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں جانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اور بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مجید پہنچتا ہے اس ہستی کی طرف سے جو کمال حکمت والی ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے۔ اس تمہید کے بعد اب انبیاء اور رسول کے انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ذرا اجمال کے ساتھ مختصر۔ اس قال موسیٰ لأہلہ، اب یہ ان کی زندگی کا وہ دوسرا دور ہے کہ وہ مدین سے واپس جا رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ مصر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلایا اور طویٰ کی مقدس وادی میں اور نبوت سے سرفراز کیا، اور پھر فرعون کی ہلاکت تک ان کا یہ دوسرا دور چلتا ہے، اسی کا یہاں ذکر ہے۔ اس قال موسیٰ لأہلہ، یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، سآتیکم منہا بخبر، میں عنقریب تمہارے لیے وہاں سے کوئی اطلاع لے کر آتا ہوں کہ ہم مصر کی طرف جاتے ہوئے کہاں تک پہنچ چکے ہیں، ابھی کتنا سفر باقی ہے، کس سمت میں ہمیں چلنا ہے۔ او آتیکم بشہاب قبس، اور یا میں لے آتا ہوں ایک سلگا کر انگارے کا ٹکڑا، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے حرارت حاصل کرو۔ فلما جاءہا، تو جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے پاس آئے، نودیا، پکارا گیا، ام بورک من فی النار ومن حولہا، کہ بابرکت ہے وہ جو کچھ آگ میں ہے اور جو کچھ کے آگ کے گرد ہے۔ بسبحان اللہ رب العالمین، اور پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ وہ آگ اللہ کی کوئی تجلی ہے یا اللہ تعالیٰ اس آگ میں محدود ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ لا محدود ہے، پاک ہے اللہ جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم، اے موسیٰ بے شک میں اللہ ہوں، زبردست ہوں اور کمال حکمت والا۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ، اور اے موسیٰ ذرا اپنا عصا پھینکو۔ فلما رآہا تہتز کأنہا جان ولا مدبرا ولم یعقب، فلما رآہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا اور اس کو دیکھا، تہتز، کہ وہ حرکت کر رہا ہے، کأنہا جان، گویا کہ وہ ہو گیا ہے ایک سانپ، ولا مدبرا ولم یعقب، موسیٰ علیہ السلام ایک دم وہاں سے جو ہے وہ پلٹے پیٹھ پھیر کر، اور پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ یا موسیٰ لا تخف، ڈر گئے ایک دم کہ یہ کیا ہوا، یہ ایسا سانپ بن گیا، بھاگ کھڑے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ لا تخف، مت ڈرو، انی لا یخاف لدی المرسلون، بے شک میرے پاس رسول ڈرا نہیں کرتے، الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس نے کوئی ظلم کیا، جس سے کوئی جو ہے وہ خطا ہو گئی، ثم بدل حسنا بعد سوء، اور پھر اس نے اس برائی کے بعد بھلائیاں کی، اچھائیاں کی، فإنی غفور الرحیم، تو بے شک میں بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے بتا دیا کہ آپ سے ایک قتل خطا ہوا تھا، لیکن اس کے بعد آپ نے اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بخش چکا، اور اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت نازل ہو رہی ہے، اور اللہ نے آپ کو اپنی نبوت کے لیے چن لیا ہے۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ، اور اے موسیٰ ایسا کرو کہ اپنا ہاتھ داخل کرو اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا بالکل روشن ہو کر، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، اور یہ 9 نشانیوں میں سے ہے جو نشانیاں ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ ہیں۔ فلما جاءتہم آیاتنا مبصرۃ، تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آئیں جو ان کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھیں، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، یہ معجزہ نہیں ہے، یہ تو کھلا جادو ہے جو موسیٰ نے دکھایا ہے۔ وجحدوا بہا، اور انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم، جبکہ ان کے جی یقین کر چکے تھے۔ یہ دیکھیے بالکل برعکس کیفیت ہے، منافقت
منافقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے کہ زبان سے اقرار ہوتا ہے اور دل میں یقین نہیں ہوتا۔ سورہ مائدہ آیت 41، الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ کہتے ہیں اپنے زبانوں سے ہم ایمان لے آئے، ولم تؤمن قلوبہم، جبکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے۔ تو منافقت ہے زبان سے اقرار لیکن دل میں یقین نہیں ہے، منافقت ہے۔ فرعون اور اس کی قوم کا معاملہ کیا ہے کہ دل میں یقین ہو چکا ہے کہ جو کچھ موسیٰ نے دکھایا ہے یہ ہرگز جادو نہیں ہے، لیکن زبان سے انکار کیا۔ تو جو زبان سے انکار کرے گا اور دل میں اس کے یقین آ بھی جائے گا تب بھی وہ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مطلوب یہ ہے کہ دونوں چیزیں ہوں، زبان کا اقرار بھی ہو اور دل کا یقین بھی ہو۔ زبان سے اقرار ہے دل میں یقین نہیں ہے تو منافقت ہے، زبان سے اقرار نہیں اور دل میں یقین ہے تو کفر ہے۔ دونوں چیزیں مطلوب ہیں۔ فرمایا وجحدوا بہا، انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کیا، واستیقنتھا انفسہم، جبکہ ان کے جی اس کا یقین کر چکے تھے، ظلما و علوا، انہوں نے انکار کیا ظلم کے ساتھ اور سرکشی کے ساتھ، تکبر کے ساتھ، غرور کے ساتھ۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو اے نبی دیکھیے کہ پھر ان فساد مچانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اب اس کے بعد قصص النبیین کے انداز میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، لیکن ساتھ ہی مختصر ذکر حضرت داؤد کا بھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا تھا علم۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ان دونوں نے کہا کہ کل شکر اللہ کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے اکثر پر فضیلت دی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، اور سلیمان علیہ السلام وارث بنے حضرت داؤد علیہ السلام کے، ان کے مال و اسباب کے نہیں بلکہ ان کے مشن کے، ان کی دعوت کے وارث بنے حضرت داؤد کے بیٹوں میں سے ان کے بیٹے سلیمان۔ قال یا ایھا الناس، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اور کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی بھی سکھا دی گئی ہے۔ وَأُوتِینَا مِن كُلِّ شَیْءٍ، ہمیں تو ہر طرح کی نعمت عطا کر دی گئی ہے۔ ان ھذا لَھُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، بے شک یہ بڑا واضح فضل ہے جو ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے ہوا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی خاص ایک دن ہے جب کہ سلیمان علیہ السلام کے تمام لشکر جو ہے وہ ان کا انہوں نے معائنہ بھی کرنا ہے اور کسی مہم پر ان کو لے کر بھی جانا ہے۔ تو اب ان کے لشکر میں 3 طرح کے فورسز تھیں، ایک جنات کی، ایک انسانوں کی اور ایک پرندوں کی۔ وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّیْرِ، اور جمع کیے گئے سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جنات میں سے اور انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو منکرین حدیث کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے۔ وہ نہ جنات کو مانے اس لیے کہ جنات کو ہم ثابت نہیں کر سکتے اپنے حواس سے، اسی طریقے پر پرندوں کے لشکر وہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتے۔ تو ترجمہ یہاں پر کرتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ جو ہے وہ جنات سے مراد گوریلا فورس اور پرندوں سے مراد ہے سریع الحرکت فورس۔ خود کہتے ہیں قرآن بہت آسان ہے، کیا کوئی شخص قرآن مجید کو پڑھ کر کیا وہ یہ مطلب خود سمجھ لے گا کہ جنات سے مراد ہے گوریلا فورس اور والطیر اس سے مراد ہے سریع الحرکت فورس؟ تو جب تک آپ جیسا کوئی دانشور ساتھ موجود نہ ہو پھر تو قرآن کو سمجھے نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کے رسول کی تشریح قبول نہیں ہے، ہماری تشریح قبول کرو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا الفاظ نہیں ملے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر لکھ دیتا کہ یہ گوریلا فورس ہے اور یہ سریع الحرکت فورس ہے؟ ہمیں قرآن مجید کو اس کے الفاظ کے مطابق ہی سمجھنا ہے۔ فرمایا کہ ان کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے جو جنات میں سے تھے اور انسانوں میں سے تھے اور پرندوں میں سے تھے۔ فہم یوزعون، اور اس کے بعد ان کی درجہ بندی کی گئی، ان کی گروہ بندی کی گئی۔ جنات کے لشکر کو الگ کیا گیا، انسانوں کے لشکر کو الگ کیا گیا اور پرندوں کے لشکر کو الگ کیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کا معائنہ کیا اور اس کے بعد وہ لشکر ایک مہم پر تمام کے تمام روانہ ہوئے۔ مزید تفصیل اگلی آیات میں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا هذا بلاغ
लोगों के लिए अल्लाह का पैगाम। هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات اور معزز خواتین، سورہ نمل کے اس دوسرے رکوع میں اس سے پہلے یہ بات آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیا گیا ان کے لشکروں کو۔ ایک اس میں حصہ تھا جو جنات پر مشتمل تھا، ان کی پوری فورس تھی، ایک انسان تھے ان کی فوج تھی، اور ایک پوری فورس تھی پرندوں کی، اور پھر ان کی جماعت بندی کی گئی، یعنی تینوں قسم کے لشکر علیحدہ علیحدہ تھے، اور یہ سب کے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں کسی مہم پر روانہ ہو گئے۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ یہ لشکر آئے ایک ایسی وادی میں جو چونٹیوں کی وادی تھی، جہاں پر چونٹیاں بڑی کثرت سے تھیں۔ قالت نملۃ، تو کہا ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں پیس ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر، اور جب کہ انہیں شعور تک نہ ہو۔ اب ظاہری بات ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ تو بڑے واضح ہیں کہ ایک چونٹی نے تمام اپنی دیگر چونٹیوں کو خبردار کیا کہ لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر تمہیں پیس دے گا، جلدی جلدی داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں۔ اب منکرین حدیث کے لیے اس قسم کی آیات کو بیان کرنا اور ان آیات پر یقین رکھنا بڑا مشکل ہے کہ کس طریقے پر جو ہے وہ چونٹی اور وہ گفتگو کر رہی ہو۔ وہ یہاں پہ توجیہ کرتے ہیں کہ یہ ایک قبیلہ تھا بنو نمل، عربوں کے ہاں دستور تھا کہ وہ قبیلے بناتے تھے مختلف ناموں سے، عربوں کے ہاں، اس سے پہلے بھی قوموں کے ہاں، جیسے بنو کلب ایک قبیلہ ہے، حالانکہ کلب کے معنی ہے کتا، لیکن ایک پورا قبیلہ بنو کلب کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کوئی قبیلہ تھا بنو نمل، اور بنو نمل کے ایک افراد نے ایک دم شور کیا، ویلا کیا کہ ایک لشکر آ رہا ہے، کہیں تمہیں تباہ نہ کر دے، لہذا فوراً جو ہے وہ اپنے گھروں میں چھپ جاؤ۔ لیکن قرآن مجید کے الفاظ تو بڑے واضح ہیں، قرآن اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ چونٹی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور اس کے لشکر پیس دیں اور انہیں پتہ تک نہ چلے، انہیں شعور تک نہ ہو۔ کیا ایسا ممکن ہے کہ سلیمان اور اس کے لشکر کسی انسانوں کے قبیلے کو روند رہے ہوں، پیروں تلے کچل رہے ہوں، انہیں پتہ تک نہ ہو کہ ہم انسانوں کو کچل رہے ہیں؟ تو قرآن پاک اپنی حفاظت خود کرتا ہے۔ اور پھر بنو کلب کے کسی فرد کو کلب نہیں کہتے تھے کہ چونکہ اس کا تعلق بنو کلب سے ہے لہٰذا یہ کلب آ رہا ہے، یہ کلب کہہ رہا ہے، یہ کتا یہ کہہ رہا ہے، معاذ اللہ۔ قبیلے کا نام تھا بنو کلب۔ تو بنو نمل اگر قبیلہ بھی تھا تو تھوڑی کہ اس کے ہر فرد کو نملتن کہیں گے کہ اب اس کا نام چونٹی ہے اس لیے کہ اس کا تعلق بنو نمل سے ہے۔ تو یہ عقلی موشقافیاں ہیں جو کہ آپ کو اکثر ملیں گی ان لوگوں کی تفاسیر میں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے شر، ان کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودودی نے اس فتنے کی خوب سرکوبی کی ہے۔ اگر آپ کو دلچسپی ہو تو تفہیم القرآن میں ضرور ان آیات کی تفسیر پڑھیے کہ کس طرح سے مولانا مودودی نے اس قسم کے لوگوں کے فتنے کا جواب دیا ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کے اس قول سے مسکرا کر ہنس پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دو باتوں پر شکر ادا کیا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چونٹی کی بولی کی بھی سمجھ عطا فرمائی، سمجھ گئے چونٹی کیا کہہ رہی ہے، اور مزید شکر ادا کیا کہ چونٹی ہے کتنی بڑی، اس کی آواز کتنی اونچی ہوگی۔ انہوں نے اس کی آواز سن بھی لی
یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کی طرف سے ان پر سمجھیے کہ ایک معجزہ تھا ان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص جو ہے وہ انہیں خاص صلاحیت دی گئی تھی کہ وہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کی آواز کو بھی سن سکیں اور سن بھی سکیں اور سمجھ بھی سکیں کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ تو فتبسم ضاحکا من قولہا، تو مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو سن کر ہنستے ہوئے، وقالا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں شکر کروں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر انعام کی، وعلی والدی، اور جو تو نے نعمت میرے والدین پر انعام کی، وان اعمل صالحا ترضاہ، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں ایسا اچھا عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالحین، اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ وتفقد الطیر، اور اب انہوں نے جائزہ لیا پرندوں کے لشکر کا، ان کا معائنہ کیا اور جائزہ لیا کون کون موجود ہے کون موجود نہیں ہے۔ فقال ما لی لا اری الہدہد، انہوں نے کہا مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، اتنی اہم مہم اور ہدہد غائب، اور انہیں ہدہد کی ان مہمات میں خاص ضرورت ہوتی تھی۔ ہدہد ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس کو اللہ نے ایسی نگاہ تیز دی ہے کہ وہ زمین کے اندر بھی کچھ گہرائی تک دیکھ لیتا ہے، اس کی چونچ بڑی ہوتی ہے، خاص طور پر وہ دیکھتا ہے اگر زمین کے اندر کوئی کیڑا ایسا ہے جو کینچوا ہے جو اسے وہ کھا سکے تو وہ فوراً اپنی چونچ سے وہاں سے زمین کھود کر وہ کینچوا نکال کے کھا جاتا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں ایک خاص گہرائی تک یہاں پر کوئی خزانہ وغیرہ مدفون ہے کہ نہیں، تو لہٰذا وہ اس پرندے کو ضرور ساتھ دے کر چلتے تھے تاکہ اگر راستے میں چلتے ہوئے کہیں پر کوئی خزانے وغیرہ مدفون ہوں، کوئی معدنیات ہوں، تو وہ اس پرندے کی مدد سے ان کو جو ہے وہ دریافت کر کے اور ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کیا ہے میں نہیں دیکھ رہا ہدہد کو، ام کان من الغائبین، کیا وہ غیر حاضروں میں سے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے شدید عذاب دوں گا، او لأذبحنہ، اور یا میں یقیناً اس کو ذبح کر ڈالوں گا، او لایاتینی بسلطان مبین، یا یہ کہ وہ میرے پاس اپنے غیر حاضری کے حوالے سے کوئی واضح دلیل لے کر آئے۔ اب منکرین حدیث کہتے ہیں کہ یہ ایک بڑا افسر تھا ہدہد، جو اس روز غائب تھا، جس پر کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تشویش ہوئی، کیا کسی افسر کی غیر حاضری کی یہی سزا ہے کہ اسے سخت سزا دی جائے یا اس کو ذبح کر دیا جائے؟ ذبح کے الفاظ پرندے کے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن کسی افسر کے لیے ذبح کے الفاظ یہ تو بڑے عجیب معلوم ہوں گے، بڑے غیر مناسب معلوم ہوں گے۔ قرآن مجید اپنی حفاظت خود کرتا ہے، اس کے الفاظ بتا دیتے ہیں کہ کون ہے جو قرآن مجید کے ان الفاظ میں یا قرآن مجید کے اس مفہوم میں تحریف کر رہا ہے۔ فمکث غیر بعید، تو ہدہد نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور آ گیا، فقالا، تو آ کر اس نے سلیمان علیہ السلام سے کہا، احطت بما لم تحط بہ، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں کہ جو آپ کے علم میں نہیں ہے، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں قوم سبا کی ایک ایسی خبر لایا ہوں جو یقینی ہے، بالکل سچی ہے، میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کو اطلاع دے رہا ہوں۔ انی وجدت امرأۃ تملکہ، یہ قوم تھی قوم سبا جو کہ یمن کے علاقے میں آباد تھی۔ ہدہد پرواز کرتا ہوا کہیں فلسطین سے یمن تک گیا اور وہاں اس نے اس قوم کو دیکھا اور آ کر سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دے رہا ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہ، میں نے پایا ایک عورت کو کہ وہ ان پر بادشاہت کر رہی ہے، ان کی ملکہ ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اس ملکہ کو بھی ہر نعمت دی گئی ہے، یعنی کافی مال و دولت کی فراوانی ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور خاص طور پر جو اس کا تخت ہے وہ تو بہت عظمت والا ہے، بڑا شاندار ہے، یعنی اس کی خاص جو چیز ہے اس کے پاس وہ اس کا تخت ہے جو بہت شاندار ہے۔ وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میں نے پایا اس کو بھی اور اس کی قوم کو بھی کہ وہ اللہ کے بجائے سجدہ کر رہے ہیں سورج کو۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا ہے، فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں سیدھے رستے سے روک دیا ہے، فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور پس وہ ہدایت پر نہیں آ رہے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ سجدہ نہیں کر رہے اس اللہ کو کہ جو زمین سے نکالتا ہے اس کی چھپی ہوئی چیزیں۔ اب یہ ہدہد کا خاص انٹرسٹ ہے
وہ دیکھ لیتا ہے زمین کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں، تو وہ اسی حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہیں کرتے جو نکالتا ہے زمین سے چھپی ہوئی چیزیں، فی السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ کہ تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہستی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، رب العرش العظیم، اور وہ تو بہت ہی عظیم تخت کا مالک ہے۔ جیسا تخت اللہ کا ہے ویسا ملکہ کا نہیں ہے، ویسا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، وہ تو بڑے عظیم تخت کا مالک ہے۔ انشاءاللہ ہم ابھی اس سیشن کے بعد سجدہ کریں گے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم عنقریب دیکھیں گے کہ آیا اے حدود تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں سے ہو، تم نے کوئی جھوٹا بہانہ کیا ہے، اور یا یہ ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو۔ ہم ابھی جائزہ لیتے ہیں۔ اذهب بکتابی ھذا، ایسا کرو کہ میرا یہ خط لے جاؤ، فالقہ الیہ، اور یہ میرا خط ان کی طرف ڈال دو۔ کیا آپ کسی انسان کسی افسر سے کہہ سکتے کہ میرا خط جا کے وہاں ڈال دو؟ اس کو تو یہی کہیں گے کہ تم یہ میرا خط وہاں پہنچا دو۔ پرندے سے کہہ سکتے ہیں کہ میرا خط ڈال دو۔ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید مہیمن ہے، اپنے مضامین کی حفاظت خود کرتا ہے، اور کوئی اس قرآن مجید پر باطل حملہ آور ہو کے اس میں تحریف کر نہیں سکتا۔ فرمایا میرا خط یہ جا کے ان کی طرف ڈال دو، ثم تولی عنہم، اور پھر ان کے پاس سے لوٹ آؤ، فانظر، پھر دیکھو، ماذا یرجعون، کہ وہ کس طرح سے جواب دیتے ہیں، کس طرح سے لوٹتے ہیں، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے، اور اب ملکہ ہے، ملکہ سو رہی تھی، ہدہد داخل ہوا کھڑکی سے اس کے کمرے میں، اور اس کے سرہانے پر جا کر اس نے وہ خط ڈال دیا اور آ گیا۔ ملکہ نے ملکہ اٹھی، اس نے خط پڑھا، اور فوراً اس نے ایک اہم اجلاس اپنے جو بھی درباری تھے، سردار تھے، ان کو بلا لیا۔ قالت یا ایھا الملأ، اب اس اجلاس میں ملکہ بیان کرتی ہے کہ اے میرے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے ایک بڑا عزت والا خط، انہ من سلیمان، اور بے شک وہ خط سلیمان کی طرف سے ہے۔ اور اب خط کے کانٹینٹس کیا ہیں، خط کا مضمون کیا ہے؟ وَإِنَّهُ، اور وہ خط یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ کہ جس کی رحمت میں جوش ہے، جس کی رحمت مسلسل ہے۔ گویا یہ کلمہ بڑا قدیم کلمہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ کلمہ اپنے خط میں استعمال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت میں جوش اور جس کی رحمت مسلسل ہے۔ اللہ تعالی علیہ، دیکھو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرنا، باتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا، اللہ کا کہنا مانو، اللہ کے احکامات کے سامنے سرکشی نہ کرو، اور اس کے لیے تم میرے پاس آ جاؤ فرما بردار بن کر۔ قالت یا ایھا الملأ، ملکہ نے کہا کہ اے سردارو، افتونی فی امری، تم مجھے میرے اس معاملے میں فتویٰ دو، مراد یہ ہے کہ مشورہ دو۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کبھی بھی معاملات کو طے نہیں کرتی جب تک کہ تم موجود نہ ہو۔ یعنی بڑی سمجھدار ملکہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں تمام معاملات مشاورت سے طے کرتی ہوں۔ اب جو اس کے سردار تھے، لگتا ہے وہ کوئی جرنیل تھے، اور جرنیل ہر معاملے کا حل جانتے ہیں طاقت میں، کہ طاقت استعمال کی جائے، اور اسی سے بیڑا غرق کرتے ہیں۔ تو ان جرنیلوں نے وہی مشورہ دیا جو عام طور پر آج کل بھی جرنیلوں کے سامنے ہوتا ہے، کہ قوت سے، طاقت سے جو ہے وہ معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ انہوں نے جواب دیا، قالوا نحن اولو قوۃ و اولو باس شدید، انہوں نے کہا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں اور بڑے جنگجو ہیں۔ والامر الیہ، البتہ ملکہ معاملہ آپ کے حوالے ہے۔ فانظری ماذا تامرین، بس آپ دیکھیے کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ یہ ہے ڈسپلن، کہ ہم آپ کی بات مانیں گے۔ ڈسپلن کو اللہ نمایاں کر رہا ہے کہ ہم بات آپ کی مانیں گے، آپ دیکھیے کیا حکم دیتی ہے۔ ویسے ہم ہیں بڑے طاقتور، بڑے جنگجو۔ انہوں نے کہا کہ میں مشورہ دیا کہ میں مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن فیصلہ آپ کیجئے۔ ملکہ بڑی سمجھدار تھی۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، ملکہ نے کہا کہ جب یہ بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوها، تو اس بستی کو اجاڑ دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، اور جو بستی کے عزت والے لوگ ہوتے ہیں
ان کو وہ ذلیل کر دیتے ہیں، ضمیر فروشوں کو، بکنے والوں کو اوپر کر دیتے ہیں، جو ان بادشاہوں کے ایجنٹ بن کر اپنے لوگوں پر ظلم کریں انہیں مسلط کر دیتے ہیں قوم پر، اور جو قوم کے باضمیر لوگ ہوتے ہیں، غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، عزت والے ہوتے ہیں، ان کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، اور وہ اسی طرح سے کرتے ہیں۔ اقبال نے اسی آیت کے حوالے سے بڑے پیارے اشعار کہے کہ آ بتاؤں تجھ کو رمز آیے ان الملوک، سلطنت اقوام غالب کی ہے ایک جادوگری، خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ تو حکمران ڈرامے کر کر کے لوگوں کو سلائے رکھتا ہے اور انہیں اصل جو حقائق ہیں ان سے ان کی نگاہ کو وہ پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ حقائق پر نظر نہ رہے، اور جو نان ایشوز ہیں، جو بیکار قسم کی باتیں، ان میں قوم الجھ جائے۔ میں یہاں پر آپ کو خاص طور پر سنانا چاہتا ہوں تفہیم القرآن سے، جو مولانا مودودی نے حاشیہ لکھا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بالکل آج کے دور کی بھی ایک تصویر ہے۔ اس آیت کے ذیل میں حاشیہ نمبر 39 میں لکھتے ہیں تفہیم القرآن میں، جلد یہ سوئم ہے، اس ایک فقرے میں امپیریلزم اور اس کے اثرات و نتائج پر مکمل تبصرہ کر دیا گیا ہے۔ بادشاہوں کی ملک گیری اور فاتح قوموں کی دوسری قوموں پر دسترازی کبھی اصلاح اور خیر خواہی کے لیے نہیں ہوتی، اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوم کو خدا نے جو رزق دیا ہے اور جو وسائل و ذرائع عطا کیے ہیں ان سے وہ خود متمتع ہوں، اور اس قوم کو اتنا بے بس کر دیں کہ وہ کبھی ان کے مقابلے میں سر اٹھا کر اپنا حصہ نہ مانگ سکے، جو کچھ آج امریکہ کر رہا ہے۔ اس غرض کے لیے وہ اس کی خوشحالی اور طاقت اور عزت کے تمام ذرائع ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے جن لوگوں میں بھی اپنی خودی کا دم داعیہ ہوتا ہے انہیں کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے افراد میں غلامی، خوشامد اور ایک دوسرے کی کاٹ، ایک دوسرے کی جاسوسی، فاتح کی نقالی، اپنی تہذیب کی تحقیر، فاتح تہذیب کی تعظیم، اور ایسے ہی دوسرے کمینہ اوصاف پیدا کر دیتے ہیں، اور انہیں بتدریج اس بات کا خوگر بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنی کسی مقدس سے مقدس چیز کو بھی بیچ دینے میں تامل نہ کریں، اور اجرت پر ہر ذلیل سے ذلیل خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بالکل تصویر آج کی ہے کہ آج ہمارے ہاں جن لوگوں کو اوپر لایا گیا ہے وہ سب کے سب امریکہ کی غلامی میں سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، اپنی قوم کی ہر چیز بیچنے کو تیار ہیں اپنی ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں ملکہ کہتی ہے کہ میں ذرا بادشاہ کا پہلے جائزہ لیتی ہوں کہ بادشاہ کی سوچ کیا ہے، دنیا دار ہے یا کوئی باصول حکمران ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، اور میں اس کی طرف بھیجتی ہوں ایک تحفہ۔ فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھتی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کہ جو میرے ایلچی ہیں وہ کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ، اور جب سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ کا ایلچی تحفہ لے کر آیا، قَالَ أَتُمِدُّونَنِي بِمَالٍ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال کے ذریعے سے، کیا تم مجھے کوئی رشوت دینا چاہتے ہو؟ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ، تو جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو تمہیں دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ جاؤ تم خود ہی اپنے ان تحفوں سے خوش ہوتے رہو، لے جاؤ اپنا یہ تحفہ۔ ارجع الیہم، آپ نے کہا ملکہ کے ایلچی سے کہ لے جاؤ، لوٹ جاؤ ان کی طرف۔ فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا، اور اب ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر آئیں گے کہ جس کا وہ لوگ مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً، اور ہم انہیں ان کی بستی سے نکالیں گے ذلیل کر کے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور وہ خوار ہوں گے، چھوٹے بن کر رہیں گے۔ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے سردارو، أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب ملکہ ضرور میرے اس جواب کے بعد آئے گی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ملکہ کو بتائیں کہ میرے پاس صرف کوئی مادی قوت نہیں ہے، میرے پاس کوئی روحانی قوت بھی ہے۔ لہٰذا اس کے لیے انہوں نے اپنے سرداروں سے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشہا
قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون ہے جو اس کے تخت کو، اس کی قیمتی شے کو میرے پاس لے آئے، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر آئیں۔ قال عفریت من الجن، تو کہا جنات میں سے عفریت نے، انا آتیک بہ، میں آپ کے پاس وہ تخت لے آؤں گا، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنے اس مقام سے کھڑے ہوں گے، دربار برخاست کریں گے، کوئی 3-4 گھنٹے دربار میں بیٹھتے ہوں گے، کہا کہ میں آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے آپ کے پاس لے آؤں گا۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں اس کام کے لیے بڑی قوت رکھتا ہوں، بلا شبہ تخت بڑا قیمتی ہے، اس کی حفاظت کے لیے کوئی پوری فورس ہوگی تو میں اس پوری فورس سے مقابلہ کر لوں گا، ان سے تخت چھین کے لے آؤں گا، اور میں امین بھی ہوں، میں تخت میں سے کوئی قیمتی چیز، کوئی قیمتی موتی، کوئی ہیرا نہیں چراؤں گا، بلکہ یہ ہے کہ میں پوری دیانتداری کے ساتھ وہ تخت ایز اٹ از جیسا وہ ہوگا یہاں پر لا کر پیش کر دوں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب میں سے کوئی علم تھا، نام اس کا روایت میں آیا ہے آصف بن برخیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا، اور اسے بھی کوئی خاص ایک روحانی قوت اور علم حاصل تھا۔ انا آتیک بہ، اس نے کہا کہ سلیمان میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف لوٹ کر آئے، مراد یہ ہے کہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت آپ کے پاس لے آؤں گا۔ فلما رآہ مستقرا عندہ، اب یہ کون سا علم ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، نہ اللہ کے رسول نے یہ علم بتانے کی جو ہے وہ بتایا، نہ صحابہ کرام نے اس علم کو جاننے کی کوشش کی، تو لہٰذا ہمیں بھی بس اسی حد تک یہ معاملہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ کرام کا اس علم کو سیکھنے کے حوالے سے ہمارے سامنے کوئی طرز عمل نہیں ہے، اللہ بہتر جانتا ہے وہ کیا علم تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے وزیروں میں ایسی روحانی قوت والے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم چشم زدن میں یہ کام کر سکتے ہیں۔ فلما رآہ، تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو دیکھا، مستقرن عندہ، کہ وہ تخت ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، چشم زدن میں پلک جھپکنے میں وہ تخت ان کے سامنے آ گیا، قال ھذا من فضل ربی، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، میں کوئی اس کی وجہ سے اپنی بڑائی کا اعلان کرتا ہوں، بڑائی کا اظہار کرتا ہوں، تکبر کا اظہار کرتا ہوں کہ دیکھو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، ہم چشم زدن میں یمن سے فلسطین اتنے دور 1500 میل دور ہم اٹھا کر لے آئے تخت چشم زدن میں، اور یا یہ ہے کہ میں اللہ کا شکر کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو کوئی بھی شکر کرے گا وہ شکر کرے گا اپنے ہی بھلے کو۔ ومن کفر، اور جس نے ناشکری کی، فإن ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب غنی ہے، اسے کسی کے شکر کی ضرورت نہیں، کریم اور وہ بڑے کرم والا ہے۔ قال نکروا لها عرشھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ ذرا اس تخت کا کچھ روپ وغیرہ بدل دو، کچھ اس میں چینجز کر دو، ننظر نکروا لها عرشھا، اس ملکہ کے تخت میں کچھ تبدیلی کر دو، ننظر، تاکہ ہم دیکھیں، اتہتدی ام تکون من الذین لا یہتدون، کہ آیا وہ اس تخت کو پہچانتی ہے یا وہ لوگوں میں سے ہے جو کہ پہچاننے والوں میں سے، سمجھداروں میں سے نہیں ہے۔ انہوں نے ملکہ کی سمجھ کا جائزہ لینا چاہا سلیمان علیہ السلام نے۔ فلما جاءت، جب وہ ملکہ آئی، قیل اھکذا عرشک، اس سے پوچھا کیا تمہارا تخت اسی طرح کا ہے؟ قالت کانہ ہو، ملکہ بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا یہ یہی ہے، یہی میرا تخت ہے، اس جیسا نہیں ہے بلکہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، اور ہمیں اس سے پہلے ہی صحیح علم ہم تک پہنچ چکا تھا، ہمیں حاصل ہو چکا تھا۔ وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم فرما بردار بن کے حاضر ہو گئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے روک دیا ان معبودوں کی عبادت سے کہ جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی۔ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي السَّرْحَ، اس سے کہا گیا کہ اب داخل ہو جاؤ محل میں۔ فلما رأتہ حسبتہ لجا، جب اس ملکہ نے محل کو دیکھا سمجھا کہ یہ پانی ہے۔ وکشفت عن ساقیہا، اور اس نے اپنی پنڈلیاں کھول لی، اپنے کپڑے اوپر کیے کہ کہیں میرے پیر پانی میں بھیگ نہ جائیں۔ قال انہ صرح ممرد من قواریر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ نہیں پانی نہیں ہے،
یہ محل ہے جو کہ شیشے کے ٹکڑے جوڑ کے بنایا گیا ہے۔ اب ملکہ کو احساس ہوا کہ چیزوں کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں شیشے کو پانی سمجھ گئی، میں سورج کی ظاہری چمک سے متاثر ہو کر اس کو معبود سمجھنے لگی۔ اصل معبود اللہ ہے، نہ کہ سورج، جو سورج کا بنانے والا ہے۔ تو ہمیں چیزوں کے ظاہر سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ صنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں چیزوں کے ظاہر سے متاثر ہونے سے محفوظ فرمائے۔ اب ملکہ شعوری طور پر ایمان لے آئی۔ قالت رب انی ظلمت نفسی، ملکہ نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کہنا مانتی ہوں اس اللہ کا، اس اللہ کی فرمانبرداری اختیار کرتی ہوں جو کہ تمام جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير